بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کی 18ویں پارے کی سورت سورۃ النور سورہ النور بہت عجیب و غریب صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے احکامات، دلائل توحید، قصے بھی بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عبرت کی باتیں، مسلمان معاشرے کو کس طرح پاک بنایا جائے، سوسائٹی میں سے گندگی کو کس طرح دور کیا جائے، ایک آدمی کسی کے ہاں گھر میں جائے یا اس کے گھر کے اوپر جائے تو کس طرح جائے، آداب کیا ہے اس کے، شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب کے تعلق سے کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور سب سے اہم جو چیز اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے واقعہ افک، آگے آئے گا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ بھولے بھالے مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے کہ بھائی ان کو بھی لگا تھا ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ام المومنین پر اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو اس کا اثر کہاں پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اس لیے قرآن کریم میں
اس واقعے کو، واقعے عفق کو اس صورت میں بہت کھول کر اچھے سے صاف صاف بیان کر دیا گیا کہ معاملہ کیا ہے، وہ آگے آئے گا۔ اور معاشرے کے اندر سے ایک بڑی برائی جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے مرڈر ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سو کا سبب اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ زنا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی عورت کا حرام معاملہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں خون اور مرڈر ہوتا ہے۔ تو اسلام نے کتنے باریک اور مضبوط احکام بیان کیے، کتنی روک لگائی۔ مردوں کو بھی کہا نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں کو کہا کہ پردے کے ساتھ باہر نکلو ضرورت ہو تو، ورنہ گھر میں رہو۔ تمہارے گھر کے دروازے پر بھی کوئی آئے تو آواز نرم نہیں ہونی چاہیے، آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے تمہارے۔ ارے میں آپ کو کیا بتاؤں، شریعت مطہرہ نے عورت کو تو پردہ قرار ہی دیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائیں، عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے ایک جگہ پر نقل کیا ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، اور قرآن کریم ان کا واقعہ، ان کا مقولہ یوں نقل کرتا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کا نام جو تھا وہ نام پکار کر نہیں کہا، میری بیوی نے کہا یوں بھی نہیں کہا، میری اہلیہ نے کہا یوں بھی نہیں کہا، بلکہ کہا میرے گھر والوں نے کہا۔ اس سے پتہ چلا کوئی آدمی یوں بھی نہ کہے کہ میری اہلیہ نے کہا، بلکہ کہ ہمارے گھر والوں نے یہ بات کہی ہے، تاکہ سامنے والے کا ذہن کسی عورت کی طرف جاوے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ شریعت نے کہا جہاں عورت پردہ ہے تو ایک مرد کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عورت کے نام کو بھی چھپا کر رکھے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کہتا پھرے کہ میری بیوی کا نام تو یوں ہے، آج تو راشدہ نے یہ پکایا، آج حمیدہ نے یہ کھلایا، اور آج ہم اس کے ساتھ یہاں گئے تھے۔ کتنے لوگ تو گاڑی پر لکھواتے ہیں، موبائل کے اسٹیٹس پر، ڈی پی کے اوپر، پروفائل پر رکھتے کہ بھئی ہم یہاں گئے تھے اور ان کا نام، ہماری اہلیہ کا نام یہ ہے۔ کیونکہ اگر تم کسی کو کہیں گے میری بیوی میرے ساتھ آئی ہے، فوراً اس کا ذہن کسی عورت کی طرف جائے گا۔ شریعت کہتی ہے ایسا لفظ استعمال کرو کہ اس کا ذہن بھی وہاں نہ جائے۔ ہمارے گھر والے آئے ہیں، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہم گئے تھے، گھر والے، تو یہ بتلایا کہ دیکھو حتی الامکان عورت کے نام کو بھی ادب اور پردے کے اندر رکھنا چاہیے۔ اب بتاؤ، جو شریعت اتنی دور سے بریک لگاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذرا بھی چھٹ چھٹ دیں گے معاملہ آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، اور اینڈ سب سے خطرناک برائی زنا کے اوپر ہوگا۔ جہاں زنا والی برائی معاشرے میں عام ہو گئی، وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں زنا کا صدور کثرت سے ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں زنا کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو آدمی زنا کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر سے نور ختم کر دیتے ہیں۔ جو آدمی زنا کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی سے چین اٹھا لیتے ہیں۔ جو آدمی زنا کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا ہی میں مہلک بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ روکا گیا، نظریں نیچی کرو، ان کو پردہ کرو، یہ کرو وہ کرو، تاکہ آدمی دور سے ہی بریک لگا دے اور اس گناہ تک نہ پہنچے۔ اس صورت مبارکہ میں آج کے سبق میں آئے گا کہ زنا کی کتنی خطرناک سزا شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے مقرر کی ہے۔ دنیا چاہے جتنا شور مچائے، دنیا چاہے جتنا بھی واویلا کرے، لیکن اسلام کا، اللہ کا بنایا ہوا
ایک قانون برحق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی، شبہ کی اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ نے وہ احکام بھی بیان کیے سارے کھول کر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ پردے کے حکام ہیں، اس میں نظروں کو نیچی کرنے کے حکام ہیں، کس کے ساتھ تم پردہ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا وہ بتایا گیا ہے۔ جس کے ساتھ بھی فری نہیں ہو سکتے اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، چچا کی لڑکی ہے تو بہن کے فری ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک دم، خالہ کی لڑکی فری ایک دم، پھوپھی کی لڑکی فری ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، ماموں کی لڑکی فری۔ اللہ کے بندے یہ سب کے سب غیر محرم ہیں تمہارے لیے، فری نہیں ہو سکتے ان سے، تم پردہ کرنا ہے تم کو ان سے۔ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں جیسا غیر مسلموں میں تو بینش کے بھائی کزن، اور کزن میں ہنستے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر اسی سے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں۔ تو شریعت نے اس صورت مبارکہ میں بہت سارے احکام بدلائے، آپ سنیں گے آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ کیا اللہ نے کون سا حکم یوں لگتا ہے کہ ابھی کے حالات کو دیکھ کر بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے اتارا گیا ہے نا، ایسا نہیں کہ اس زمانے میں اتر کے احکام ختم، ابھی تم احکام سنیں گے اس کے اندر تم کہیں گے ایسا لگتا ہے قرآن کریم سب دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، 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 اور اس کے حساب سے احکام اتر رہے ہیں۔ اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا اس سورۃ مبارکہ کو، اور دل میں نیت کریے، پکی نیت کریے کہ اللہ تعالیٰ اس سورۃ مبارکہ کو اچھی طرح سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سورۃ النور۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام میں طاقت ہے، اللہ ہی کے نام سے مدد دی جاتی ہے، اللہ کے نام میں پاور ہے، قوت ہے، جماؤ ہے، کہ اس کے نام سے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک ایسی سورت، دیکھو آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے نا تو کہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، طاسین، نون، ایسی سورت شروعات ایسے ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک الگ انداز ہے۔ سورۃ انزلناها، ایک ایسی سورت جس کو ہم نے اتارا، اللہ ہی نے اتارا، فرضناها، اور اس میں جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس کو ہم نے لازم کیا، فرض کیا، واجب کیا، مقرر کیا۔ ایک کوئی 2-4-6 مہینے کے لیے احکام نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس کے احکام ہیں۔ سب بندوں کو ہم نے سنا دیے ہیں کہ مضبوطی سے تھامے رکھو ان احکام کو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں صاف صاف کھلی کھلی باتیں سمجھا دی ہے، آیات اتاری ہے، نشانیاں بتائی ہے، ایک دم صاف لفظوں میں، صحیح طریقے سے۔ لعلکم تذکرون، صرف بتلائی اس لیے نہیں ہے کہ تم پڑھ کر چلے جاؤ، سن کر چلے جاؤ، بتلائی اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم بھی سبق حاصل کرو، عبرت پکڑو اس کے حکام سے، اور قیامت تک کے حکام اس میں بیان کیے ہیں، صاف لفظوں میں بیان کیے ہیں۔ پہلے تو کہہ دیا کہ ایسی صورت جو ہم نے اتاری ہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس میں احکام بھی ہم نے بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم، دھیان سے سنیے، پہلا حکم زنا کے بارے میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ شریعت کہتی ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اے قاضیوں کی جماعت، اے اسلامی کورٹ کے جج، تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مرد کو بھی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو۔ بھائی کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے مارو۔ شریعت نے ہر انسان میں نہیں بلکہ ہر حیوان میں جو جاندار ہے جنسی خواہشات رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟
انسانوں میں بھی ہے اور چوپائے ہے جانوروں کے اندر بھی ہے. اگر جنسی خواہشات اور سیکسول کا یہ مادہ نہ ہو تو ہمارا وجود ہی نہ ہو. ہم سب دنیا میں آئے اسی خواہشات کی بنا پر آئے ہیں. دنیا کا نظام اللہ جو چلا رہے ہیں یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کو حلال طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر توالد تناسل کا سلسلہ چلتا ہے. رکھی اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک مادہ رکھا ہے. اور ایک وقت ہوتی ہے، عمر کا ایک زمانہ آتا ہے، وہ مادہ جوش مارتا ہے، ابھرتا ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے شریعت نے بہت اچھا طریقہ بتلایا ہے، بہت آسان طریقہ بتلایا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنی اس ضرورت کو پورا کر لو تو ہم تم کو ثواب بھی دیں گے، اور اس کے بعد اس طریقے سے اولاد آئے گی، وہ اولاد بھی حلال کہلائے گی. اور وہ طریقہ ہے طریقہ نکاح. بھائی کون سا طریقہ ہے؟ نکاح والا طریقہ ہے کہ بھائی تمہاری خواہش وہی پوری ہو جائے گی، جو اندر مادہ ہے وہ بھی ٹھکانے لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اولاد اس کے نتیجے میں آئے گی وہ بھی نسب والی ہوگی. بھائی کس کا بیٹا ہے؟ تیرے ابا کا نام کیا، تیرے دادا کا نام کیا، پر دادا کا نام کیا، سب واضح بالکل حلال. ثابت النسب اولاد کہلائے گی یہ. اور اس کے خلاف ایک کلچر جو ہمارا چلتا ہے زنا کا کلچر، نعوذ باللہ، کہ بس جس سے چاہے آدمی اپنی ضرورت کو پورا کر لے. اب جوانی کے جوش میں تو اچھا لگتا ہے یہ، لیکن جب جوانی کا عالم ختم ہوتا ہے، بھئی نکاح والا رشتہ ہوتا نہیں ہے، جوانی میں منہ کالا کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سوائے خودکشی اور آپگھات کے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ہوگی، کہ وہ اولاد بچہ پیدا ہوگا، تیرے ابا کا نام کیا نہیں معلوم، وہ تو حرام کی اولاد ہے، وہ اس کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نکاح کے نتیجے میں تو شریعت کہتی ہے شوہر کو پوری زندگی بیوی کا خرچہ تیرے اوپر ہے. اگر نکاح نہ کیا، لیو ان ریلیشن شپ میں رہے، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، بتاؤ عورت خرچہ کس کے پاس سے لے گی؟ کہاں سے؟ کون ذمہ داری اٹھائے گا عورت کی؟ کوئی ہے اٹھانے والا؟ بچہ اپنے آپ کو کس کی طرف منسوخ کرے گا کہ میرا ابا کون؟ شرم آئے گی اس کو کہتے بھی. اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ ارے سمجھ لیں میری بات. تو یہ جو دکھتا ہے نا دنیا میں کہ نکاح میں تو بندھن میں آ جانے کا، اور اس میں تو یہ سب غیروں کی طرف سے بنائے ہوئے پروپیگنڈے ہیں. اللہ نے اس میں وہ چیز رکھی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی اور اچھا سماج بنا سکتا ہے. زنا کے اندر کبھی سکون نہیں ملتا ہے، حرام میں کبھی سکون نہیں ملتا ہے، حرام میں کبھی لذت نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے یہاں تک کہا ہے زنا اتنی بدترین چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ ایک آدمی کے بستر پر روزانہ اگر نئی نئی عورتیں دی جائے تب بھی اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. اس میں برائی میں کبھی لذت نہیں آتی ہے. فرمایا شریعت نے کیا حکم دیا؟ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، دونوں کو کتنے کوڑے مارو بھائی؟ 100 کوڑے. اور وہ بھی کس کے لیے پتہ ہے؟ ایسا مرد اور ایسی عورت جو شادی شدہ نہ ہو، کنوارے کے لیے 100 کوڑے ہیں. یہ کنوارے کا کام ہے. جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت، ان کو تو پبلک کے سامنے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، ان کو کچل کر مار دیا جائے گا. آپ کہیں گے ہو اٹلی موٹی سزا، اوئے ہوئے ہوئے اسلام میں اتنی بڑی، اور غیر مسلم پوسٹ کریں گے وہ افغانستان کا فوٹو بنا کے کہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو ظالم لوگ. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا. اپنے یہاں ٹریفک پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے یہاں
یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر کی گاڑی کے انشورنس نہیں ہوں گے، کسی پاس لائسنس نہیں ہوگا، کسی پاس PUC نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ 500 زیادہ میں زیادہ 500 اور کیا، باقی 50 میں 200 معاملہ نمٹ جاتا ہے. قاعدہ ہلکا، لوگ اس کو اتنا لائٹ نہیں دل پر لیتے نہیں کہ پکڑیں گے دیکھیں گے کیا کریں گے، چائے پانی کے دے دیں گے. سزا کیوں ہے؟ سزا کا ڈر نہیں ہے. اور سعودی میں کوئی آدمی کام کرتا ہو تمہارا گھاٹی واڑ کا تو بھائی یہاں تو بل سے بھی کھڑا رکھ دیا نا، 500 ریال کا فائن ہے. وہ تو ڈرے گا نہیں بھائی، بڑا فائن ہے، وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اور اگر UK میں اور US میں کوئی یورپ ممالک میں ہو تو رات کو 2 بجے سگنل توڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ بہت بڑا فائن ہے. تو وہاں آدمی گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. تو جیسا جرم بڑا ویسی سزا بھی بڑی. اور شریعت چاہتی ہے کہ امت میں سے یہ برائی ختم ہو جاوے، معاشرے میں سے زنا کا وبال ختم ہو، اور لوگ ڈرے، زنا کرنے سے پہلے سوچے. اس لیے اتنی بڑی سزا مقرر کی کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے ان کو پتھر مار کر ختم کر دو، اور کوانے مرد یا عورت زنا کرے تو ان کے لیے ہے کہ 100 کوڑے مارو تاکہ آئندہ کے لیے یہ چیز بھول جائے. لیکن اس کے لیے بھی قاعدے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی روزانہ سب کو پتھر مار مار کے مارو، ایسا نہیں ہوتا ہے. سزا رکھی ہے لیکن وہ بھی بہت اصول اور ضابطوں کے ساتھ ہے. کتاب میں پڑھیں گے فقہ کی. زنا کے ثبوت کے لیے نمبر 1، ڈائریکٹ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اسلامی حکومت کے جج کے پاس، قاضی کے پاس آگے اور کہے کہ میں نے زنا کا کام مجھ سے ہو گیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، اور اس کو بھگا دے گا، جا بعد میں آنا، سوچ کر آ. پھر وہ آیا کتنی مرتبہ؟ 2. پھر وہ آیا کتنی مرتبہ؟ 3. پھر وہ آیا 4 مرتبہ وہ آیا. پھر بھی قاضی کہے گا دیکھ زنا سمجھتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو نے کچھ اور کیا ہوگا، زنا نہیں کیا ہوگا. اور ان کو اس کو تعویل سکھائے گا. دیکھ تو کہ نہیں میں نے بالکل یہ کیا ہے. تو 4 مرتبہ خود اقرار آ کے کرے گا بار بار. قاضی کے سمجھانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. یوں نہیں کہ ڈائریکٹ کر دی جائے گی. سزا رکھی ہے لیکن اس کے بھی ضابطے بنائے ہیں. دوسرا طریقہ کہ کوئی عورت اور مرد زنا کے اندر نعوذ باللہ مبتلا تھے. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے. قاضی اس کو پوچھے گا تیرے ساتھ اور کوئی تھا؟ کہنا میں اکیلا ہی تھا، چلا جائے سے. 4 آدمی چاہیے. کتنے ہیں؟ کتنے آدمی چاہیے؟ پورا اس وقت جب زنا کر رہے تھے وہ بھی کس طرح دیکھا پتہ ہے؟ جیسا کہ سرما دانی کی سلائی جو آتی نا سرما دانی میں، سمجھ گئے؟ اسی طرح عین وقت پر جب زنا کیا ہو اسی وقت دیکھنے والے 4 آدمی ہونے چاہیے ایک دم. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کوئی نعوذ باللہ کوئی برا کام تو کوئی کھلم کھلا تو کرتا نہیں ہے. اور اگر کسی ایک آدمی کی نظر پڑ گئی، 2 کی نظر پڑ گئی، وہ 2 کو بلانے جائے گا، وہاں تک تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ارے سمجھ لے 4 آدمی گواہ چاہیے، وہ بھی عین اس وقت جب میاں یعنی کہ دونوں عورت مرد اس گناہ کے اندر ملوث ہو اور مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے اندر ہو، اسی وقت دیکھنے والا 4 آدمی ہونے چاہیے، تب جا کے حد ثابت ہوتی ہے. تو کتنی شرطیں ہوئی؟ 2. یا تو یہ ہونا چاہیے یا تو یہ. اور نمبر 3 کے اوپر اس وقت زنا کا ثبوت ہوتا ہے جب کسی عورت کے متعلق علم نہیں تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ بچہ زنا کا بچہ ہے. یہ ایسی کڑی شرطیں ہیں، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد بھی شریعت کہتی ہے جس نے دیکھ لیا کوئی آدمی کو زنا کرتے ہوئے، چاہے 4 آدمی نے دیکھا، ان کو کہا جائے گا کہ تم چھپاؤ، اعلان مت کرو لوگوں میں، مستور رکھو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر صدور اور ثابت ہو گیا ایک مرتبہ، پھر حد سے کوئی چیز روک سکتی نہیں ہے. اس لیے سزا زیادہ ہے، کڑک ہے، تو اس کی پابندیاں بھی ایسی ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی شادی شدہ اگر زنا کرے پتھر مار کر، وہ بھی چپ چاپ تنہائی میں نہیں آگے آ رہا ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز کے بعد ہو، بڑی جماعت ہو، لوگ سب دیکھے، تاکہ سب کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ اگر ہم نے زنا کیا ہم کو بھی ایسے ہی پتھر مار کر ختم کر دیا جائے گا. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ زنا کے احکام بیان کر رہے ہیں. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارے جاوے.
اور کوڑے بدن پر مارنے، اتنا موٹا کوڑا بھی نہیں ہو اس کے اوپر گانٹ بندی ہو، اتنا ہلکا بھی نہیں ہو، درمیانی قسم کا کوڑا ہو، قاضی مارے گا 100 کوڑے ان کے پیٹھ کے اوپر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور سزا دیتے وقت تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں آنا چاہیے، تمہارے دل میں کوئی سافٹنیس نہیں آنی چاہیے کہ چلو میں کسی طرح بھی سزا کینسل کروا دوں اس کی، کسی طرح بھی یہ بچ جاوے۔ نہیں، ایک مرتبہ ہو گیا پھر تم اس میں کوئی آگے پیچھے کر سکتے نہیں، ثبوت ہونا چاہیے، اور ثبوت کے لیے مضبوط دلائل چاہیے، مضبوط ایویڈنس چاہیے، شواہد چاہیے۔ ایک مرتبہ ثابت ہو گیا، شریعت کہتی ہے اس کے بعد تمہارے دل میں کوئی رحم آنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کام ایسا کیا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایک قبیلے مخزوم کی کوئی عورت نے چوری کی، اور یہ قریش کا کوئی قبیلہ تھا، قریش والے کے لیے بہت پریشانی ہو گئی کہ یار چوری کر دی ہے اس عورت نے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور سے سفارش کرو نا، تھوڑا چلا لے۔ تو کہا کہ اس کے لیے تو کون جا کے بات کرے گا حضور کو؟ فرمایا کہ اسامہ ابن زید ہے، حضرت اسامہ، حضور ان کو بہت چاہتے ہیں، ان کو کہو یہ جا کر بات کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کون ہے، تھوڑا چلا لے گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ گئے اور کہا حضور تھوڑا درگزر کر دو نا، چلا لو نا۔ حضور نے کہا کہ اللہ کے حق کے معاملے میں جو حد ثابت ہو کہ اس کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ بہت غصہ آیا اور کھڑے ہو گئے ممبر کے اوپر، خطبہ دیا ہے لوگوں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو میں پورا کر کے رہوں گا، اس کے بارے میں کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ تم میرے پاس سفارش لے کر آئے ایسے کام کے لیے، اس کے بارے میں حد ثابت ہو چکی ہے۔ اور سن لو، یہ تو کیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کر دی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ چوری کا معاملہ تھا، میری بیٹی اگر فاطمہ چوری کر دی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اس میں کوئی لچک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے کا معاملہ نہیں ہے، سزا ہو کر رہے گی۔ ابھی پڑوس کے ممالک میں دیکھو، جہاں پر ابھی بھی فتح ہوئی افغانستان میں، 0% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 0% زنا کا ریشیو ہے۔ کسی نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا کہ لٹکانے والا معاملہ ہے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وہاں تو قتل والے کو لٹکاتے ہیں، سنسار والا معاملہ ہے، ایک دو کو سزا دی ہو سب سیدھے ہو جاتا ہے۔ ارے آدمی ہم سنتے تو ہم گھبرائے تھے نا کہ بھائی اتنی خطرناک سزا سب کے سامنے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اگر جس کو رجم کیا گیا، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی معافی دنیا ہی میں ہو جائے گی، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، پاک ہو گیا۔ اور صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ صحابہ سے کام ہوا غلطی سے، بلکہ یوں کہا جاوے شاید اللہ کی حکمت تھی، اللہ امت کو احکام بتانا چاہتے تھے، حد جاری کی گئی ان کے اوپر اور ان کو بھی سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا، کسی کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا کہ دیکھو ایسے ویسے ہیں، حضور نے فرمایا اس بندے نے ایسی توبہ کی اپنے اس گناہ سے کہ اگر اس کی گناہ، اس توبہ کو، اس کے اس گناہ کے اوپر جو توبہ کی اس نے، اس کی اس توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کیا جاوے، اللہ پورے مدینے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسی توبہ کی اس نے۔ صحابہ تو ڈرتے تھے نا کہ بھائی آخرت میں کون جواب دے گا اس کا۔ بھائی فرمایا کہ یہ گناہ ہے، قاضیوں کو بھی کہہ دیا، اسلامی کورٹ کے جج کو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور تم کو کوئی نرمی، مہربانی، لچک، تم کو کوئی روکے نہیں سزا قائم کرنے سے، اگر تم اللہ اور اس کے دن پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس سزا کے جاری کرتے وقت چپ چاپ بند کمرے میں سزا جاری نہیں کی جائے گی، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر موجود ہوگی، ان کے سامنے سنسار کیا جائے گا، ان کے سامنے رجم کیا جائے گا، تاکہ آئندہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ بس تو یہ پہلا حکم ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے متعلق شریعت کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام نے، یہ تو مدنی زندگی میں حکام ہے نا کہ 100 کوڑے اور شادی شدہ کی ہے، مکی زندگی میں دور سے بریک تو لگائی دی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، دور سے رہنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہے، بیٹی محرم ہے، لیکن خدا نہ کرے
اس کے اندر شیطان ہے اور شیطان اس کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، اس کو بھڑکا رہا ہے اور اس کے ارادے اپنی بیٹی کے متعلق اچھے نہیں ہیں، شریعت کہے گی بیٹی کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ ابھی میں آپ کو واقعات کھول کھول کے بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے۔ معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ زنا کی لپیٹ میں آ رہا ہے، خاص طور پر وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، وہ عورتیں جن کے شوہروں کے انتقال ہو چکے ہیں، وہ مرد جو جن کی بیویاں انتقال کر چکی ہیں، وہ مرد جن کی بیویوں کی طلاق ہو چکی ہے، بکثرت اس کنواری کے مقابلے میں ایسی عورت جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی ہے، اس کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے ابھی تک۔ اور موبائل کا زمانہ ہے، کس وقت انسان باؤنڈری کراس کر جاوے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک دل پر یہ بھی بات لے کر جاؤں یہاں آج کے سبق کے اندر، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی عورت ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، شادی کر سکتی ہے، تو ان کے والیوں کو سمجھا کر ان کی شادیاں کرواؤ۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے جن کی عورت کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، ان کی شادیاں کرواؤ۔ ورنہ اگر ہم نے شادی کو آج ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شادی کرے گا، شادی کر لی تھی 50 برس میں شادی کرو بھائی گیا، اب وہی آدمی کے متعلق پیچھے سے تم کو یوں پتہ چلے گا کہ زنا کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ نکاح کے متعلق دنیا اس کو تانے مارے گی، اور یہاں پر حلال طریقے سے کرنے کی بات آئے گی، لوگ تانے ماریں گے، اور حرام کرے گا کوئی بولنے والا نہیں اس کو، بلکہ لوگ مزے لیں گے نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر بھی دیکھو قرآن کریم نے بھی پہلے تذکرہ کیا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کا نام پہلے کیوں لیا؟ ہر جگہ تو مرد کا نام پہلے آتا ہے۔ فرمایا عورت کا نام پہلے اس لیے لیا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک عورت لفٹ نہیں کراتی وہاں تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت کی طرف سے مرد کو بھی بہکایا جاتا ہے، عورت کی طرف سے ایسے اشارات کیے جاتے ہیں، عورت کی طرف سے ایسے پرپوز اور آفر دی جاتی ہے، اس کی بنا پر گناہ والا کام صادر ہو جاتا ہے۔ تو زندگی بھر کی نحوست ہے۔ تو بس یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو چیز زنا تک پہنچانے والی ہے اس سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی نگرانی کرے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چھپے راستے سے کوئی ہماری اولاد، ہمارے خاندان کا کوئی لڑکا، ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی کہیں اس برے گناہ مبتلا تو نہیں ہے، اور یہ ایک مرتبہ لعنت سوار ہو جاتی ہے، پھر ایسی بری لعنت ہے اللہ جب تک حفاظت نہ فرمائے آدمی نہیں بچ سکتا اس کے اندر سے۔ اسلام نے کڑک سزا مقرر کر دی کہ اگر کوئی کرے 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے پتھر مارو، لیکن ثبوت چاہیے، خود اقرار کرے یا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، 4 میں سے ایک بھی کم ہو تو نہیں چلے۔ اپنے دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ کرا ہو گیا۔ اپنا کوئی ٹیسٹ پہ چلتا نہیں ہے، اپنا کیس آتا نا پیپر میں کہ بھائی اس کو پکڑ لیا گیا جرم میں، بھائی کیا ثبوت؟ ٹیسٹ کروایا تو ہو گیا۔ شریعت کہتی کوئی ٹیسٹ میں ثبوت بھی نہیں، 4 آدمی لاؤ سیدھے 4 گواہ چاہیے، ایک دم پکے ٹھکے مضبوط گواہ چاہیے، وہ 4 آدمی کے تو بات ثابت ہوگی، ورنہ ہم ٹیسٹ کو مانتے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی کہ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کے زانیہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی آپ سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کو عام فرمائے۔ نکاح کے اندر اللہ نے عجیب لطف رکھا ہے، عجیب خوبصورتی ہے، ایسا رشتہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے، آنے والی اولاد بھی اس کی اچھی اور صاحب نسب والی اولاد ہوتی ہے، فخر محسوس کرتا ہے انسان اپنے اولاد کے اوپر۔ اور زنا کی اولاد میں انسان عار محسوس کرتا ہے نا، وہ کہیں بچے کو کہیں پھینک کر آتے نعوذ باللہ، مار ڈالتے ہیں، گولیاں پی جاتے ہیں، جس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ حاملہ ہو گئی عورت زنا سے، گولیاں پلا کر بچے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت پر جو باتیں کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ ترتیب سے ایک مضامین آئیں گے، آپ سب لوگ خود بھی شریک رہیں اور بھی لوگوں کو لے کر آئیں۔
اس سے کبھی تو پہلا حکم آیا ہے، آگے اور نکاح کے حکم بھی ہے، واقعہ عفق آنے والا ہے، تہمت والا واقعہ کیا تھا، اور بہت کچھ اس میں کام کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن